السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ دوستو، میں نے بڑی تلاش کی کہ پی ٹی آئی حکومت کا کوئی کارنامہ مجھے نظر آئے اور میں وہ عوام تک پہنچاؤں، لیکن یقین کریں میں نے ان کے بڑے حامیوں کو بھی بلایا ہے اور پوچھا ہے اور فون کیا ہے۔ میں نے کہا یار پی ٹی آئی کا کوئی کارنامہ مجھے بتا سکتے ہیں جو میں جس کے اوپر ویڈیو بنا کے لوگوں تک بتاؤں؟ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ نیشنلی، انٹرنیشنلی، ملکی حالات، باہر کے حالات، فارن پالیسی، اکنامک پالیسی، سیاسی پالیسی، مہنگائی، کسی چیز میں بھی مجھے ان کی کوئی ایک چیز نظر نہیں آئی جس کے اوپر میں کم از کم ویڈیو بنا کے تو لوگوں کو مطمئن کر دوں کہ یار میں صرف پی ٹی آئی حکومت کے خلاف باتیں نہیں کرتا، ان کے حق میں بھی کرتا ہوں۔ اس کا میں تفصیلی تذکرہ جو ان کے 17 مہینوں کا ہے نا، وہ میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل 17 مہینوں کا، کہ کل وہ لاسٹ ڈے ہوگا اس 19 سال کا، تو میں وہ ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ تو فی الحال صرف آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نا، یہ ساری، وہ ایک لڑکی ہے حریم شاہ، یہ اس کے گرد یہ ساری حکومت گھومتی رہی ہے پورا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ حریم شاہ جب وزیر خارجہ کے دفتر میں پہنچی اور وہاں پہ اس نے ٹک ٹاک کی موویز بنائیں، تو بڑے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ بتایا جائے کہ یہ کون ہے، یہ کیسے گئی ہے، یہ سارا کچھ۔ تو تب وہ حریم شاہ جو ہے نا وہ مشہور ہوئی۔ مشہور ویسے پہلے بھی تھی وہ، کیونکہ اس کی تصاویر جو ہے نا سارے پی ٹی آئی کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کے ساتھ اس کی آ گئی تھی۔ تو بعد میں وزیر خارجہ کے دفتر سے یہ وضاحت آئی کہ ہمیں پتہ نہیں لگا کہ یہ کیسے وزیر خارجہ کے دفتر میں پہنچی اور کیسے جو ہے وہ اس کی کرسی تک پہنچی اور پھر وہ ویڈیو وغیرہ بنائی۔ اب کل سے یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے شیخ رشید کے ساتھ حریم شاہ کی گفتگو کی۔ تو اس سے پہلے دوستو اس کی حریم شاہ کی جو ہے نا ویڈیو، وہ تصاویر جو ہے جہانگیر ترین کے خلاف بھی کے ساتھ بھی آ چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے تقریباً سارے کارکنان، جس میں عمران خان بھی ہے، اور آج تو اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے کسی نے زیادہ میرے اوپر دباؤ ڈالا تو میں سب کا جو ہے نا وہ کچا چٹھا کھول کے سب کے سامنے رکھ دوں گی اور پھر یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ شیخ رشید جیسی گفتگو اس نے بتائی ہے سب کی۔ تو دوستو یہ بڑے عجیب، اتنی نان سیریس حکومت میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی۔ بالکل غیر سنجیدہ۔ ایک ہوتا ہے کہ حکومت سے کام وہ کرنا چاہتی ہے، ہو نہیں رہا ہوتا، یا ماحول اس قسم کا ہوتا۔ یہ حکومت کام ہی نہیں کرنا چاہتی۔ پنجاب کے ہمارے وزیر اعلیٰ بزدار ہیں، عمران خان کو اپنے لوگ کہہ چکے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے ان کو بدلو، لیکن وہ ہیں کہ وہ کہتے نہیں جی یہ وسیم اکرم پلس ہیں، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ شیر شاہ سوری ہیں۔ اس کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لاہور گندہ ترین ہو گیا ہے۔ یہ جس طریقے سے ان کو لاہور اور پنجاب دیا گیا تھا نا، وہ اس سطح پہ برقرار بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب اشتہارات دینا شروع کر دیے ہیں، جس کا عمران خان ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے شہباز شریف اشتہارات کیوں دیتا ہے، نواز شریف اشتہارات کیوں دیتا ہے۔ اب اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے بزدار کو کہ بھئی اشتہار دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں۔ اب ایک صفائی کا اشتہار چل رہا ہے جس میں عمران خان کہتا ہے اگر آپ ذہن میں سوچ لیں کہ صفائی کرنی ہے تو صفائی ہو جائے گی۔ فلسفے دیکھو، ان کے فلسفے دیکھو۔ دوستو میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی ساری حکومت حریم شاہ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ حریم زادے ہیں، حریم زادے سارے حریم کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک
میں اگر سخت لفظ بولوں تو شاید کوئی دوست ناراض ہو جائیں گے. میرے آج ایک پروفیسر صاحب نے مجھے فون کیا ہے. اس نے کہا کہ سر جی یہ بتاؤ کہ یہ آوارہ قسم کے لوگوں کی جو ہے نا حکومت آ گئی ہے. لوفر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تو میں ڈرتے ڈرتے استعمال کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ایک حریم شاہ ان سے قابو نہیں آ رہی. دوسرا انہوں نے سیکیورٹی کے ایٹم بم کے جو اثاثے ہیں جہاں ہمارے ایٹم بم پر ہیں وہاں پہ غیر ملکی کو بٹھا دیا ہے اور اس کو وزیر کا درجہ دیا ہے. انہوں نے ڈاکٹر معید کے نام سے وہ آیا ہے, امریکن ہے, وہ امریکن ہے, اس کو بٹھا دیا گیا ہے. تو یہ تو حکومت بڑی سیکیورٹی رسک بنتی جا رہی ہے. یہ اتنی زیادہ سیکیورٹی رسک بنتی جا رہی ہے کہ اب اس کے چلنے کا یہ انتہائی خطرہ پیدا ہو گیا کہ کل کو یہ کوئی بہت بڑا جو ہے نا پاکستان کو اتنا بڑا نقصان کر کے جائیں گے جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار تم جذباتی ہو جاتے ہو. میں جب پاکستان کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں جب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں, جب وہ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ ہو رہا ہے, یہ نقصان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو مجھے بڑا پھر دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار کاش کہ پاکستان ہمارا کہیں بالکل ہی ڈوب نہ جائے, بالکل ہی نہ ڈوب جائے. ہر چیز اس کی ڈوبتی جا رہی ہے, مہنگائی وغیرہ یہ تو چھوٹی باتیں رہ گئی ہیں. اب تو سلامتی کے جو پاکستان کی سلامتی ہے نا اس کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور خدا نخواستہ یہ کوئی ایسا ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے, حملہ ہوتا ہے تو ہم پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے. ترکی اور ملیشیا جو ہمارے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا ہے. یہ نیب آرڈیننس آپ کے سامنے آیا, اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, صفائیاں شروع ہو گئی ہیں. اب سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے بھائی جس نے کرپشن کرنی ہے نا وہ 50 کروڑ سے ذرا 5 روپے کم کرے تاکہ نیب سے بچ جائے. 49 کروڑ 99 لاکھ کی کر لو تاکہ آپ نیب سے بچ جاؤ. تو یہ تو ان کا حالات ہے. اب ان کے حق میں کیسے ہم ویڈیو بنائیں. اب اشتہاروں پہ چلنا شروع ہو گئی ہے گورنمنٹ. اتنا گندا انہوں نے لاہور کر دیا ہے, اتنا گندا انہوں نے اسلام آباد کر دی ہے, اتنے گہرے کھائیاں کھود رہے ہیں. یہ کل کو ہم اس کو کس طرح یہ سنبھالیں گے. قرضے ہمارے اوپر ڈبل چڑھ گئے ہیں, گیس بجلی پانی ادھر نہیں آ رہا. تو کس چیز کے اوپر آج میرا یہ ٹاپک ہے کہ میں ان کی کس چیز کے اوپر جو ہے نا اچھائی بیان کر کے تو ان کو میں کوئی ویڈیو بناؤں کہ یہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. میں تو ہمیشہ اپنے ویورز کو, ناظرین کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ بھئی اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا ان کی ویڈیو بنائیں, یہ انہوں نے کام کیا ہے. دوستو بہت برا حال ہو رہا ہے. اور یہ جو مجھے اکثر دوستوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ کہہ رہے تھے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تو الٹی گنتی جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا وہ یہ بتائی تھی کہ عمران خان کا جو کیس تھا, جو فارن فنڈنگ والا کیس, وہ 100% ثابت ہو چکا ہے. اب اس میں بھی بے ایمانی یہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہی نہیں بنا رہے. جس نے فیصلہ کرنا تھا 5 دسمبر کو فیصلہ کرنا تھا اور وہ 5 دسمبر کو ریٹائر ہو گیا ہے, اس کے ریٹائر ہونے کو بھی مہینہ ہو گیا ہے, تو یہ کچھ نہیں کر رہے, اس کا بنا ہی نہیں رہے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ الٹی گنتی شروع ہے ان کی. اور یہ جو ہے نا یہ فارن فنڈنگ والے کیس میں نہ صرف عمران خان جائے گا بلکہ پوری پی ٹی آئی جائے گی. تو آپ دیکھ لیں ابھی تک جو 2 ممبر بننے تھے وہ بھی نہیں بنے الیکشن کمیشن کے, اور چیئرمین بھی نہیں بنا, اور عملی طور پہ اب نہ کوئی وہاں بلدیاتی الیکشن ہو سکتے ہیں, نہ یہاں پہ جو ہے کوئی صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی کی جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں وہ ہو سکتے ہیں, اور گورنمنٹ اس طرف آتی ہی نہیں. اور اوپر سے یہ جو قمر جاوید باجوہ کی اپیل گورنمنٹ کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے, یہ بالکل اللیگل ہے. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, وہ کر ہی نہیں سکتے. پرویز مشرف کی حکومت جو ہے نا وہ کر رہی ہے, مدعی اپیل کر رہے ہیں کہ جی ملزم کو چھوڑا جائے, وہ بالکل اللیگل کر رہی ہے. اور یہ جو مقتدر لوگ ہیں, اہل اقتدار لوگ ہیں, کیا وہ دیکھ نہیں رہے اپنی آنکھوں سے کہ جی پاکستان ڈوب رہا ہے؟
پاکستان جو ہے نا ختم ہو رہا ہے. وہ کدھر ہے؟ وہ اپنے مطلب کے لیے ہیں صرف وہ ادارے. خدا کے لیے وہ لوگ آگے آئیں اور اس پاکستان کے جو ٹرین ہے اس کو صحیح پٹڑی پہ ڈالیں. شیخ رشید، فواد چودھری، فردوس عاشق اوان، مراد سعید، شہزاد اکبر جیسے لوگوں سے پاکستان کو بچائیں گے تو پاکستان کوئی ترقی کرے گا. خدا حافظ.